جیسے آپ نے فرمایا کہ معین بھائی آخری سیکھتے رہے، اور میرا کہنا ہے کہ وہ آخری وقت تک سیکھتے رہے، وہ ہر ہفتے اپنے آپ کو نیا ایک ایولیوشن تھا ان کا. وہ جو ان کی کیریکٹرسٹک سیکھنے کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی تھی، کیا وہ ہم لوگوں میں یا ہماری جنریشن؟ نہیں، میں ابھی یہی کہنے والا تھا کہ ہم نے اس وقت جتنے بھی اینکر ہیں جو اسٹیج پہ کام کرتے ہیں، پریزنٹرز ہیں، یا یعنی ان میں سے میرے خیال میں مجھے بہت دیر سوچنا پڑے گا، شاید آپ کو سارے پروگرام کا وقت نکل جائے گا، کہ میں کوئی بھی کہہ دوں کہ جو ان کا ہم پلہ. اگر سیکھا ہوتا تو کوئی بھی قریب تھوڑا تو پہنچ جاتا نا. ہم تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ ہم کو بولنا کس طرح سے چاہیے، تو وہ تو چیز سرے سے غائب ہی ہو گئی ہے. اور جو آتا تھا وہ بھی شاید بھول گئے قدریں. نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس بات کو بحیثیت قوم کے ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم خدا کو حاضر نظر کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پہلی بات، ہم کوئی چیز پلان کر کے نہیں کریں گی، اور ہم نے کسی بہتری کو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو ختم کر دینا ہے. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو ہم نے کیا، وہ سب سے اچھا ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے. خان صاحب؟ نہیں، یہاں ایک بات یہ ہے کہ معین بھائی جس لیول کے آرٹسٹ تھے اور جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، خواہ اس میں کمپیئرنگ ہو، خواہ اس میں کامیڈی ہو، خواہ اس میں ایکٹنگ ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے لیتے ہیں. مطلب میں بینگ این آرٹسٹ کہہ رہا ہوں، جب ان کے جو اتنا مکمل آرٹسٹ تھے، ان کے باوجود ابھی جو لاسٹ ہم ایک ڈرامہ بلکہ ٹی وی 1 سے ہی چل رہا تھا، ہریالے بنے، جی، اس میں ہم لوگ جب کوئی سین کرتے تھے تو اس سین کے بعد معین بھائی وہ مجھ سے کہتے ہیں، ایاز کیسا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا ایاز؟ تو میں یہ میں نے کہا معین بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یار. تو میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھیں، یہ جو ایک انکساری یا یہ چیز اپنے آپ کو یہ نہ کہ بھئی ہاں بھئی یہ صحیح ہو گیا، ایک ہوتا نا، لیکن ہم جو سیکھنے کا عمل کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نئے آئے ہیں، فالوور تو بہت بات کی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، اور آج کے دور میں یہی دس از اے کمپیئرنگ. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اگر تھوڑا سا بھی معین بھائی جیسا کر لیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا. کیونکہ سب سے جو کمپیئرنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، میرے سامنے اتنے بڑے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم جملوں میں، ہم ریاکشنز میں، ہم کہاں ہم تو پورے آخری لائن تک ہمیں پتہ ہوتا ہے نا وہاں سے بھی کوئی آواز آتی ہے. وہ جملے بازی بھی نہیں کرتے تھے. وہ ایک شروع میں ایک ٹرینڈ تھا، اس کے بعد پھر صرف عمر شریف صاحب ہی جواب دے پاتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کمپیئرنگ میں، کامیڈی میں اس کی وہ شکل بدل جاتی ہے. اگر آپ، وہ بھی معین بھائی میں نہیں تھا. تو ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. جہاں تک ہم پڑھے لکھے پن کی بات کرتے ہیں، جہاں تک ہم کامیڈی کی بات کرتے ہیں، جہاں تک ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کا تھوڑا سا فالوور، ورنہ عموماً ہر ایک کا ریفلیکشن ہوتا ہے. فلاں آرٹسٹ ہیں جی، فلاں آپ یار وہ عمر شریف کی طرح کی کاپی کرتے ہیں، فلاں ہیں آپ جی فلاں دوسرے آرٹسٹ کی طرح کرتے ہیں، یا آپ کیا نام ہے بخاری صاحب کی طرح. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آدمی کر نہیں پاتا، کیونکہ جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے. نقل کہتے ہیں، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معین بھائی جیسا یا ان سے جو ہم یہاں پہ شو کیے، لیکن جب ہم امریکہ جاتے، ایک چیز جو سب سے بڑی آرٹسٹوں میں ہوتی ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں کیمرے میں زیادہ سے زیادہ دیر رہوں، میرا یہ بھی جملہ میرا ہو جائے، ریاکشن بھی مجھے مل جائے، کلوز میں بھی میں آؤں. معین بھائی کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ساتھ لے کے آرٹسٹوں کو چلتے تھے. وہ ہر ایک کا، مطلب اگر ایاز کا اچھا ہے تو ایاز کو فالو کرنے کے لیے، ایاز نے اگر کوئی شعر پڑھا ہے تو ایاز بھائی بہت اچھے ایاز صاحب، بہت اچھے خان صاحب، بہت اچھے شکیل صاحب. یہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں میں. یہ بڑی کوالٹی تھی. دل بڑا تھا. یہ بہت بڑا دل تھا. وہ یہ انہوں نے سب دیکھ لیا. انہوں نے جو جس جگہ جس لیول پہ وہ آئے، کہ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس بہت بڑے کسی انٹرنیشنل، ٹھیک ہے وہ ساری چیز، لیکن سربراہوں کے اس طرح کی عزت افزائی ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کی جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بھی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد بھی جو عزت ان کو ملی ہے، اس سے صرف ان چیزوں کا آدمی سوچ سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بہت سی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جس کے صلے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. کتنی چیزیں ایسی انسان کے اندر ہوتی ہیں جن کا ہمیں آپس میں نہیں پتہ، ان کا نہیں پتہ، یہ کیا کرتے ہیں ان کا نہیں پتہ. ہم لوگ جو بند مٹھی کچھ کام کرتے ہیں، اس طرح کی ہزاروں چیزیں. مجھے نہیں، بس میرا عجیب سا دل ہو جاتا ہے کبھی ایسے فون کر، ہلو ایاز وہ ذرا دیکھ لینا، ایک صاحب کو بھیجا. خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں دنیا کے. اللہ تعالیٰ خود اتر کے نہیں، دیکھیں نا بندوں کو بھیجتے ہیں.
ہم کو آپ کو ریفرنس بناتے ہیں کہ جی چلیں جی بخاری صاحب کے دل میں ڈال دیا کہ فلاں صاحب آئیں گے ان کی ذرا سی مدد کریں. یہ چیزیں ہمیں لے کے آگے اگلے جہان میں پہنچاتی ہیں. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ معین اختر صاحب کا انتقال پرسوں ہوا, اس ماہ میں 3 اور کمیڈینز کا انتقال, اور جس حال میں ہوا وہ کوئی اچھا نہیں ہے. ہم نے جیسے نعیم بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں ان کی زندگی میں ہم نے ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا ہے. Am I right, جی؟ بالکل بالکل. And the quality of guests as well. جی بیٹا. ایک جیسے فار انسٹنس ان اسکول آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میوزک کلاس ہوتی ہے یا کوئی آرٹس اینڈ کرافٹس کی کلاس ہوتی ہے. ایکڈیمکلی بھی بچے کو دیکھا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ سائنس یا میتھمیٹکس کے آرٹس ہیں, لینگویجز ہیں. ہمارے اسکول سسٹم میں بھی اگر دیکھیں تو وہ ادھر کی طرف ہمارا جو بھی رجحان ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یا تو وہ پریشر ہے آف بیکمنگ ایدر اے ڈاکٹر اور اے لائر اور این MBA اور اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اگر کوئی واقعی بولے کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, میں ڈانسر بننا چاہتا ہوں, میں کلاسیکل سنگنگ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بھی اس کے پاس اتنے ایونیوز نہیں ہیں. کیونکہ بچہ کہاں سے سیکھے گا, ایک سوسائٹی کی فارمیشن کہاں سے ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو اٹ از یور اسکول, اٹ از یور, یا آپ کے گھر کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہاسپٹلس بہت اچھے چاہیے لیکن کوئی نرس نہیں بن سکتی ہمارے گھر سے. اسی طریقے سے ہمیں انٹرٹینمنٹ بہت اچھی چاہیے لیکن کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. سو اف یو لک ایٹ our society, if you look at our schools, میرے خیال میں وہاں پہ بھی وہ ایونیوز نہیں دیے جا رہے for children. Let's accept 2 or 3 things and maybe we can understand our society better. Across the border, music ان کے دین کا حصہ ہے. ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی ان کو مراسیوں کا کام سمجھا جاتا ہے. Across the border ایک ایکٹر کو وہ شیرف بھی بنا دیں گے اور اس کو دلیری کے ساتھ وہ اسمبلی میں بھی لے آئیں گے. ہم ابھی تک ٹیڑھی آنکھ سے, آپ نے ڈانسنگ کی بات کی, آپ کہتے ہیں جو لڑکا یہ کہے میں ڈانس سیکھنا چاہتا ہوں, کہتے منڈے کا سرے گی. there is something wrong with this boy. we do not respect the performing arts. دل سے ہم نہیں مانتے اس کو, دل سے نہیں مانتے. آپ بتائیے سر. نہیں, بالکل صحیح کہی آپ نے بات کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم فنکاروں کو یا آرٹسٹ کو یا شو بزنس سے متعلق تمام لوگوں کو ان کی عزت میں وہ مقام کیوں نہیں دیتے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر بحیثیت قوم کے اس شعبے کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. ہم اس کو وہ کام کا درجہ, پروفیشن کا درجہ ہی نہیں دیتے. ہمارے یہاں ابھی تک وہ ڈاکٹری, لائر, یہ سب چیزیں ہیں. اگر گھر میں کسی بچے نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں تو مطلب اس کے اوپر ظلم سے ختم ہو جاتا. مگر ابھی جیسے آپ نے کہا اس کے باوجود ود پیسج ٹائم تبدیلی آئی ہے. اور میں یہاں اس وقت اس موقع کو غنیمت جان کر کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے ہی شعبے کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے, اس کے بیٹے نے ایک ایسے سبجیکٹ میں باسٹن سے بیچلرز کیا ہے کہ جو خیال میں کبھی کوئی نہیں کرتا. جیسے ابھی بخاری صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں تو اگر اس قسم کا کوئی کام اپنائے تو کہتے ہیں میراثی ہو. ندیم بیگ صاحب کے صاحبزادے نے میوزالوجی میں گریجویشن کیا, مگر یہ کہ کم ہے. ایونیوز ہیں, کوشش کی جائے تو لوگ کر سکتے ہیں. میرا بیٹا اس وقت ایسا کام کر رہا ہے, میری بیٹی نے بھی وہ کام کیا جو کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں. آئی گیو دیم تو ابھی بھی لوگ ہیں, کرنا شروع کر رہے ہیں. بریکیج ہے, شروع ہو گیا ہے. فیض صاحب کا نواسا ہے, اس نے کہا ماں باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چاہتی ہیں میں MBA کر لی, میں نے کر لی, اب میں وہ کر لوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اب کر لو. تو اس نے جا کے پھر فلم کا کورس کر کے آ گیا. تو ابھی لڑکے ہیں جو آ رہے ہیں, مگر ان کی تعداد. دوسری بات یہ کہ یہ جو میڈیا ہے جس کے متعلق ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی ابھی ہم پلیٹ فارم پہ بیٹھے رہے, یہ ابھی ٹرانزٹری دور سے گزر رہا ہے اور اس میں سارا کھیل چینلز کے ہاتھ میں